السلام علیکم ناظرین، انیس قائم نقشۂ رنگ رنگ کے ساتھ آپ سے مخاطب ہے۔ ایک دفعہ عنوان آیا تھا کہ عورتوں کو کتنی آزادی ملنی چاہیے، تو اس پر بہت سے لوگوں نے قلم اٹھایا، میں نے بھی لکھا تھا اور اس پر پرائز بھی آیا تھا، تو میں آپ کی خدمت میں وہ مضمون پیش کر رہی ہوں۔ عورتوں کو کتنی آزادی ملنی چاہیے۔ نہ اتنی پابندی کہ وہ مصور غم علامہ راشد الخیری کا کوئی کردار معلوم ہو، نہ اتنی آزادی کہ وہ معاشرے کا ایک مسئلہ بن کر رہ جائیں۔ میں آزادی نسواں کی مخالف نہیں، لیکن اس آزادی نے معاشرے میں جو گل کھلائے ہیں ان سے چشم پوشی بھی نہیں کر سکتی۔ عورتوں کو آزادی اسی حد تک ملنی چاہیے جس حد تک وہ اس کا صحیح استعمال کر سکیں، ورنہ آپ بچے کے ہاتھ میں چاقو دے کر یہ توقع رکھیں کہ وہ اس سے صرف سیب ہی چھیل کر کھائے گا، حماقت ہے۔ وہ اس سے خود کو زخمی بھی کر سکتا ہے۔ عورتیں جذباتی زیادہ ہوتی ہیں، بیشتر معاملات میں وہ منطق اور عقلی استدلال کو نہیں مانتی۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے برے بھلے میں تمیز نہیں کر سکتی۔ ایسی صورت میں انہیں لامحدود آزادی دے دینا خود انہی کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتا ہے، لیکن چند معاملات میں انہیں بہرحال مکمل آزادی ملنی چاہیے۔ گھریلو معاملات کا جہاں تک تعلق ہے، ان میں عورتوں کو پوری آزادی ہونی چاہیے۔ خرچ اخراجات کے معاملات کلیتاً ان پر چھوڑ دینے چاہیے، اس طرح ان کا اعتماد بحال ہوگا۔ خانگی معاملات کے تقریباً تمام امور انہی سے متعلق ہوتے ہیں، پھر کیوں نہ انہی کے ہاتھوں ان کا انتظام و انصرام کرایا جائے۔ وہ اپنے مسائل کو اپنے طور پر خود حل کریں۔ باہر کے معاملات میں بھی عورتوں کو کچھ خاص باتوں میں ضرور آزادی ہونی چاہیے۔ ملک و قوم کی خدمت کا انہیں پورا حق حاصل ہونا چاہیے، اور کسی سماجی یا گھریلو سبب کو اس میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ عورتیں بھی انسان ہیں اور بنیادی انسانی حقوق ان کو بھی ملنے چاہیے۔ جذبہ قومی صرف مردوں کی میراث نہیں۔ اگر عورتیں اپنے دل میں قوم کی محبت اور درد رکھتی ہیں تو انہیں اس کا حق ہونا چاہیے کہ وہ قوم کے لیے کچھ کر سکیں، لیکن عورتوں کو بھی یہ خیال ہونا چاہیے کہ وہ جو کچھ کریں وہ محض تکلف، فیشن اور سوشل بننے کے لیے نہ ہو، بلکہ اس میں حقیقی جذبہ ہو۔ عورتوں کو باہر نکلنے کی آزادی ہونی چاہیے تاکہ باہر کی دنیا ان کے لیے اجنبی نہ رہے۔ 1947 کے فسادات میں عورتیں اس لیے بھی گھیر کر مار لی گئیں کہ انہیں باہر کے راستوں تک کا علم نہ تھا۔ جو خواتین کبھی گھر سے باہر نہ نکلتی ہوں، انہیں اگر کبھی ضرورتاً یا اتفاقاً اچانک باہر نکلنا پڑے تو ان پر ایک عجیب سی سرہنگی اور اضطراب طاری ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان کو باہر کی دنیا سے روشناس ضرور ہونا چاہیے، لیکن عورتوں کو گھر سے نکل کر باہر ہی کا نہ ہو جانا چاہیے۔ گھر میں ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے روپ میں یقیناً ان کی زیادہ ضرورت ہے۔ وہ باہر ضرور نکلیں، لیکن اپنے اشد ضروری مسائل حل کرنے کے لیے۔ سنیما، کلب، تھیٹر اور کیفے یقیناً عورت کے مقام سے بہت گری ہوئی چیزیں ہیں۔ وہ بہت اچھوتی، بہت پاک اور بہت مقدس ہستی ہے۔ وہ اگر خود کو ہر قسم کی آلودگی سے مبرہ رکھنا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ عریاں اور ارزاں ہونے سے گریز کرے۔ تعلیم حاصل کرنا مردوں کی طرح عورتوں پر بھی فرض کیا گیا ہے۔ عورتوں کو اپنے اس فریضے کی ادائیگی کا پورا حق حاصل ہونا چاہیے۔ تعلیمی معاملات میں ان پر پابندیاں عائد کرنا بڑا غیر دانشمندانہ فعل ہے۔ انہیں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ آج کل تعلیم کے ساتھ فیشن لازمی ہو کر رہ گیا ہے۔ فیشن کا مطلب عریانی نہیں ہونا چاہیے۔ تعلیم کی آزادی کے ساتھ ہی والدین کو چاہیے کہ بیٹیوں کی تربیت اس طور کریں کہ وہ عریاں فیشنوں سے پرہیز کریں۔ حصول علم فرض ہے، فیشن پرستی فرض نہیں۔ اس پر پابندی ہونی چاہیے، اس لیے کہ عریاں فیشن معاشرے کے اخلاقی زوال کا باعث بنتے ہیں۔ شخصی آزادی بھی مردوں ہی کی طرح عورتوں کا بھی حق ہے۔ انہیں آزادی کے ساتھ زندگی کے اہم معاملات میں لب کشائی کا حق ہونا چاہیے، اور خاص امور میں ان کی رائے کی قدر و قیمت ہونا چاہیے۔ زندگی کے تمام معاملات میں اعتدال کی راہ بہترین راہ ہے۔ عورتوں کے حقوق کو پامال کرنا بھی اسی طرح نقصان دہ ہے جس طرح انہیں لامحدود آزادی دے کر کھلا چھوڑ دینا۔ اگر معاشرہ ان کی جائز
خواہشات کا احترام کرے، ان کی خوابیدہ صلاحیتوں کو ابھرنے اور جلا پانے کا موقع دے اور انہیں یہ باور کرا دے کہ وہ گھر سے باہر بھی محفوظ و مامون ہے، تو عورتوں کی بے اطمینانی کی کیفیت ختم ہو جائے گی۔ عورت ہمیشہ اور ہر حالت میں اخلاق و کردار کی اعلیٰ اقدار کی امین رہی ہے، اور اس کا کام ہمیشہ قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کی نیک راہوں کی طرف رہنمائی کرنا رہا ہے۔ اچھے اخلاق کا پہلا گہوارہ ماں کی گود ہوتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے لیے کچھ خاص حدود مقرر کریں، بیرونی پابندی نہ ہوتے ہوئے بھی انہیں اپنے ضمیر، اپنی روح اور اپنے نصب العین کا پابند ہونا چاہیے۔ اگر عورتیں اخلاقی انحطاط کا شکار ہو جائیں تو قوم کی اخلاقی حالت کبھی نہیں سدھر سکتی، اس لیے کہ عورت ماں کے روپ میں قوم کی تربیت کرتی ہے۔